Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the 31st lecture of computer graphics. Essentially, we have completed the course in last 30 lectures. Today, basically, we will be going over first half of the course. یعنی ہم تقریباً ہاف آف دا کورس کو آج ریوائز کریں گے اینڈ ان نیکسٹ کلاس ہم باقی کا جو کورس ہے اس کی ریویژن دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کچھ اس کورس میں دیکھا، کیا کچھ پڑھا، کیا کچھ سیکھا. The course basically start with the introduction اور we said what are computer graphics? It's the study of using computers to create and manipulate images. یعنی ہم امیجز کی کریشن کو بھی اور ان کی مینیپولیشنز کو دونوں کو کمپیوٹر گرافکس کی کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں. In true sense, the subject requires rigorous background in linear algebra and especially matrices. تو آپ نے ابھی تک دیکھا کہ ہمیں گو کے میتھمیٹکس کی بہت ڈیپ تھنگز میں ہم نہیں گئے، بٹ ایٹ لیسٹ میٹریسز جو مینیپولیشن تھی دیٹ واز دیئر کہ امیجز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہمیں میٹریسز کی ضرورت، ان کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے وی آلسو نیڈ دیز میٹریسز. دین وی سا کہ وٹ آر دا ایریاز ان وچ گرافکس جو ہیں دے آر یوزڈ. The area of computer graphics that deal with mathematical specification of the shape and appearance properties in a way that can be stored in computer is called modeling. یعنی ہم جو ایک ایریا ہے جس میں ہم کمپیوٹر ماڈلز کی بات کرتے ہیں. اٹس ناٹ کہ ہم کسی چیز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، بٹ اٹس جسٹ کہ ہم اس چیز کو کس طرح سے کمپیوٹر کے اندر سیو کر سکتے ہیں سو دیٹ اٹ کین بی ٹریٹڈ ایز وٹ اٹ از. فار ایگزامپل اف وی ہیو اے سلنڈر، تو سلنڈر کو ہم کمپیوٹر میں کس طرح سے سیو کر سکتے ہیں، وٹ ول بی اٹس کمپیوٹر ماڈل. تو اس ایریا کو، گرافکس کے ایریا کو ہم ماڈلنگ کہیں گے، میتھمیٹیکل ماڈلنگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان چیز کی میتھمیٹکس جو ہے وہ ڈرائیو کر کے یا ڈسکرائب کر کے وہاں پہ اسٹور کر دیتے ہیں. دین کریشن آف شیڈڈ امیجز فرام 3D ماڈلز از کالڈ رینڈرنگ. رینڈرنگ کے بارے میں بھی ہم نے کہ وی اسٹڈیڈ کہ رینڈرنگ جو ہے وہ کیا ہے، کہ ہم وائر فریم سے بیسیکلی we generate the 3D images. Okay, we just have the wire frame like اگر یہ کیوب ہے، if we have this cube، تو ہم جب اس کو رینڈر کریں گے تو what will happen کہ اس کی جو سرفیسز ہڈن ہیں دے ول بی ریمووڈ. یعنی جو پیچھے ہمیں جو وائرز نظر آ رہی ہیں یا پیچھے لائنز نظر آ رہی ہیں یہ والی، دے ول بی گون، اور ہمیں صرف یہ 3 فیسز نظر آ رہے ہوں گے ود دیئر شیڈز. اور شیڈنگ میں ہم وی بیسیکلی لائٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ لائٹ کس طرف سے پڑ رہی ہے، کیسے پڑ رہی ہے. وی آلسو ڈسکسڈ اٹ، اور اس کو ہم ریویو کریں گے ان نیکسٹ لیکچر ایز ویل. تو ماڈلنگ آف انٹریکشن آف لائٹ ود میٹر از کالڈ ایلومینیشن. کہ ایلومینیشن جو ہے وہ اس کو بھی ہم گرافک ایریاز میں ڈسکس کرتے ہیں، ڈسکرائب کرتے ہیں کہ جو لائٹ جو ہے وہ کس طرح سے پڑ رہی ہے
what type of surfaces are there, surface کا اور لائٹ کا کیا آپس میں ہوتا ہے ریئیکشن، یعنی اگر لائٹ پڑتی ہے تو ریفلیکشن ہو رہا ہے یا ڈیفیوژن ہو رہا ہے یا اٹ از ٹرانسمیٹنگ تھرو دیٹ پرٹیکولر سرفیس. تو دیٹ ڈپینڈس کہ وہ سرفیس جو ہے وہ کس قسم کی ہے اور لائٹنگ کس قسم کی ہے. تو دیٹ از واٹ دیٹ ایریا از کالڈ illumination. And then the technique to create an illusion of motion through sequence of images is referred to as animation. اس کے علاوہ جو اینیمیشن کا ایک کیٹیگری ہے کہ ہم جو جیسے we see a lot of animated things on our TV as well. جو کارٹونز ہیں, there are animated movies, or there are some scenes in the movies جو کہ بظاہر they look like they are real but they are animated scenes. تو animated جو scenes ہیں ان میں we have just created the illusion of motion. ایکچولی وہ موشن ہوتی نہیں ہے, ہم اس کو کریٹ اس طرح سے کر دیتے ہیں ان فریمز کو کہ وین وی کنٹینیوسلی رن دیم تو illusion of motion جو ہے that looks like that appears. We have a lot of application areas. Entertainment میں graphics کا usage ہے, like we have video games. Games جو ہیں نارملی جتنی بھی ہیں وہ they are graphic based. اپنے بہت سی گیمز دیکھی ہوں گی. وی ہیو لائک نارمل جو گیمز ہم کھیلتے ہیں, وی ہیو کرکٹ, وی ہیو فٹ بال, وی ہیو دس سنوکر, پول, چیس. الغرض کہ آپ کسی بھی گیم کا نام لیں اینڈ یو ول ہیو سافٹ ویئر فار دیٹ گیم. اس کے علاوہ دیر آر ادر مشن گیمز اور اس قسم کی بہت سی گیمز ہیں, اینڈ آل آف دیز یوز ایکسٹینسولی گرافکس. گرافکس بھی یوز کرتی ہیں, اینیمیشنز بھی یوز کرتی ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, بہت سی چیزیں وہ یوز کرتی ہیں. تو دیٹ از اے پارٹ جو کہ ہیوج انڈسٹری ہے بیسیکلی. اف یو ریمبر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو ویڈیو گیمز ہیں ان کا جو ریونیو ہے دیٹ از آلموسٹ ایکول ٹو دا ہالی ووڈ. یعنی جتنی ہالی ووڈ کی موویز ریونیو جنریٹ کرتی ہیں اتنا ہی ریونیو تقریباً کمپیوٹر گیمز جو ہیں, ویڈیو گیمز, وہ جنریٹ کرتی ہیں. سو گرافکس جو ہے اٹ ہیز اے ہیوج اپلیکیشن ان دیٹ ایریا. تو ناؤ دے آر آلسو ان بیسیکلی ہالی ووڈ ایز ویل. تو اٹ مینس کہ گرافکس جو ہیں اٹ ہیز اے لاٹ آف اسکوپ. دین دا ریمیننگ ٹو پارٹس دے بلانگ ٹو ڈائریکٹ entertainment industry, cartoons and animated films. تو کارٹون جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ in past they were made by hand, but now all cartoon characters جتنی بھی موویز ہیں, جتنے بھی پروگرامز ہیں, they are all done by computer animations. کہ پہلے آپ گرافکس بناتے ہیں, ان کی شیپ بناتے ہیں, and then you create illusion of motion, اور وہ کارٹون کریکٹرز جو ہیں they are just in motion there. Similarly, there are movies, پوری films ہیں جو کہ animated films that have been made اور بنائی جاتی ہیں. Like Titanic was a movie جو کہ بہت popular ہوئی. Jurassic Park was a movie. اس کی 3 sequels were played. And 4th is probably in process. So in movies میں there were a lot of graphics جو کہ ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ وہ ریئلٹی تھی, بٹ لائک اف یو واچ دا میکنگ آف دیز فلمس تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ they were not as they were shown. Like the ship جو ٹائٹینک میں تھا, that never moved. The ship was real, but it never moved from its position.
Similarly, there were a lot of people that were shown on deck waving their hands like this, اور جیسے وہ وہاں سے خدا حافظ کریں. They were not real. They were all created by graphics. And similarly, you can now think of کہ وہاں پہ بہت سی چیزیں جو ایکسیڈنٹس دکھائے جاتے ہیں, جہاں پہ وی ہیو چانسز آف کہ بریکیج ہو سکتی ہے, کسی کو ڈیمیج ہو سکتا ہے, پراپرٹی کو, لائف کو. Those things are now done by animations instead of doing them جو اس کے ایکشن ایکچولی پرفارم کیا جائے. تو دیر از اے سیفٹی پوائنٹ آف ویو ان دس, اینڈ دین دیر آر امیجنیشنز آلسو کہ آپ اس میں کتنا اس کو ریئل بنا سکتے ہیں. تو سیفٹی پوائنٹ آف ویو جو ہے دیٹ از آلسو کمز ان دیٹ ایئر. پھر انڈسٹری میں وی ہیو اے لاٹ آف یوز لائک کیڈ اور کیم سافٹ ویئر جو ہیں, کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائننگ اینڈ کمپیوٹر ایڈڈ مینوفیکچرنگ, جو کہ بیسیکلی انجینئرنگ ڈرائنگس کے لیے ہم فار ایگزامپل آٹو کیڈ یوز کرتے ہیں گھروں کے ڈیزائن بنانے کے لیے. سو دیر از اندر سافٹ ویئر جیسے 3D اسٹوڈیو ہے. 3D اسٹوڈیو میں یو کین کریٹ اے ہوم, اور اس کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ ول اٹ لک لائک فرام ان سائڈ, ویئر از دا ڈور, آپ ڈور سے اندر جا رہے ہیں, ایوری تھنگ از موونگ, یعنی کیمرہ جیسے اس کے اندر موو کر رہے ہیں. تو دوز آر دا تھنگز جو کہ آپ کو اب ریئلسٹک ویوز دے رہی ہیں. اور اس کے علاوہ لائک اس کو اگر ہم تھوڑا سا آگے لے کے چلیں, میڈیسن میں دیر از اے لاٹ آف یوز اس کا جو کمپیوٹر گرافکس کا ہے. میڈیسن میں آبویسلی ایک تو امیجنگ کا پارٹ ہے. وی یوز ٹو ٹیک ایکس ریز آن دوز پلیٹس جو فوٹوگرافک پلیٹس تھیں, بٹ ناؤ دوز ایکس ریز آر آن دا کمپیوٹرس. لینے کا پروسیجر وہی ہے, بٹ دا ایکس ریز از آن اے کمپیوٹر. اٹ کین بی بیسیکلی اس میں امیج پروسیسنگ کی ٹیکنیکس, امیج انہانسمنٹ کی ٹیکنیکس لگا کے اس کی ریڈیبلٹی, اس کی ویزیبلٹی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. دین دیٹ از اویلیبل, اس کا ریکارڈ رکھنا آسان ہو گیا. سملرلی دیر آر ادر تھنگس جہاں پہ کہ ہم گرافکس کو یوز کرتے ہیں, کر سکتے ہیں. پلاسٹک سرجری میں یا ریکنسٹرکٹیو سرجریز میں دا پیشنٹس کو پہلے ماڈل کر لیا جاتا ہے کہ ہاؤ ول اٹ لک لائک, اینڈ دین اف دیر آر اینی ماڈیفکیشنز ریکوائرڈ بفور ڈوئنگ دوز سرجریز, ان کو شامل کر لیا جاتا ہے گرافکس کے اندر. گرافکس سے اس کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ ویژوائز کر لیا جاتا ہے کہ ہاؤ ول اٹ لک لائک. So there is a lot of use of computer graphics. کمپیوٹر گرافکس کا جو ایک ایریا ہے دیٹ از ویژوائزیشن, کہ ہم ان چیزوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں. تو ریپرزینٹنگ ڈیٹا ود گرافیکل illustrations is called visualization. ویژوائزیشن یعنی ڈیٹا ہمارے پاس جو کمپیوٹر میں ڈیٹا ہے دیٹ از ان دی فارم آف زیروز اینڈ ونس, ڈیجیٹل ڈیٹا پڑا ہوا ہے. اس کو ہم بیسیکلی دکھائیں گے تو وہ اٹ ول لک لائک سم تھنگ کہ یہ کیا چیز بنی ہے. اٹ از اے سلنڈر, اٹ از سم تھنگ فیس آف اے باڈی اور سم تھنگ ایلس. Producing graphical representations for scientific, engineering and medical data sets and processes is generally referred to as scientific visualization. یعنی ویژوائزیشن دو طرح کی ہو سکتی ہے, اس میں سائنٹیفک بھی ہے اور بزنس بھی ہے. سائنٹیفک ویژوائزیشن جو ہیں دیز آر کہ ہم ان کو سائنس, ریسرچ اور ان پرپزز میں یوز کر رہے ہیں. انجینئرنگ جو ہے فار ایگزامپل ڈیزائننگ, ڈرافٹنگ اور مینوفیکچرنگ ہم اس کو یوز کرتے ہیں. میڈیکل جیسا ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ میڈیسن میں اس کا کافی زیادہ استعمال ہے.
ہم اگر پہلے سے ان کو دیکھ لیتے ہیں, ان چیزوں کو ویژولائز کرتے ہیں, ڈیجیٹل ڈیٹا کو ڈسپلے کر لیتے ہیں, تو دیٹ از سم تھنگ جو کہ ویژولائزیشن, سائنٹیفک ویژولائزیشن میں آتا ہے. And the business visualization is used in connection with data sets related to commerce, industry and non-scientific areas. Yani business visualization mein we might have those bar charts, we pie charts ya koi aisi demographic information as you might have seen ke jab elections ho rahe the to unmein jo information hai کہ ڈسٹرکٹ وائز فار ایگزامپل اٹس دا انفارمیشن, یا اگر آپ اس میں یہ سیٹس ہیں, یہ اس پارٹی کو مل گئی, یہ اس پارٹی کو مل گئی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, تو وہ دیز آر دا ویژولائزیشن جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں ڈیورنگ دوز یوزنگ دیز گرافکس بیسیکلی. تو بزنس ویژولائزیشن کے لیے بھی ہم گرافکس کو یوز کرتے ہیں. دین ایک پارٹ جو گرافکس کا ہے دیٹ از ہول سیپریٹ فیلڈ, امیج پروسیسنگ اسے کہتے ہیں. امیج پروسیسنگ جو ہے دیٹ اپلائز ٹیکنیکس ٹو ماڈیفائی اور انٹرپریٹ ایگزسٹنگ پکچرز, یعنی جو امیجز ہم لیتے ہیں ان کو امپروو کر سکتے ہیں. اس میں امیج پروسیسنگ میں دیر آر ٹو تھنگس, ون از image restoration and the second thing is image enhancement. Enhancement میں we try to bring those features that are not already there. یعنی اس میں فلٹرنگ آ جاتی ہے, اس میں امپرومنٹس آ جاتی ہیں. اینڈ امیج ریسٹوریشن جو ہے دیٹ از سم تھنگ کہ امیج کسی وجہ سے خراب ہو گئی ہے, جیسے کیمرہ آؤٹ آف فوکس ہے, تو اس کو ہم جب پروسیس کرتے ہیں تو دیٹ از دا پروسیس آف امیج انہانسمنٹ, رادر امیج ریسٹوریشن. تو وہ ایریا جو ہے دیٹ از اے سیپریٹ فیلڈ, وہ ہمارے اس اسکوپ سے باہر چلا جاتا ہے, اس کے آگے سب ایریاز ہیں. تو وی ایکچولی ول ناٹ ڈسکس وٹ امیج پروسیسنگ از ہیئر, بٹ جسٹ چونکہ وہ امیج پروسیسنگ جو ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے, اس لیے ہم نے اس کو یہاں پہ بیسیکلی شو کیا ہے کہ دس از آلسو پارٹ آف گرافکس. دین وی ہیو گرافیکل یوزر انٹرفیسز, اس میں بھی گرافکس کا یوز ہے. ہم ساری کی ساری انفارمیشن کو بجائے اس کے کہ ٹیکسٹ میں لکھنے کے ہم گرافکس کے ساتھ ڈسپلے کر دیتے ہیں. پکچرز آر ایزیئر ٹو ریممبر, ان کو یاد رکھنا آسان ہے, ان سے سمجھنا آسان ہے کہ یہ چیز کیا کام کر رہی ہے. تو گرافیکل یوزر انٹرفیسز کی مدد سے ایون الٹریٹ پرسن اور ایسا بندہ جو کم پڑھا لکھا ہے, he or she also can use that system. So graphical user interfaces display menus and icons for fast selection of any processing required. اس کا فائدہ کیا ہے؟ The user does not have to memorize commands or capabilities of a computer software. یعنی اب آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. All options provided by the software can be explored just by navigating using mouse clicks. یعنی آپ ساری کی ساری آپشنز جو ہیں ان کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. ونڈوز مینیجر الاؤز یوزر ٹو ڈسپلے ملٹیپل ونڈوز, یعنی آپ کے پاس ملٹیپل ونڈوز ہیں. ایچ ونڈو کین پروسیس ڈفرینٹ ڈیٹا, ویدر گرافیکل اور ٹیکسٹ. یعنی آپ کے پاس ٹیکسٹ انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے, گرافیکل انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے آٹو کیڈ کھولی ہوئی ہے اور ایک طرف آپ نے مائکروسافٹ ورڈ کھولا ہوا ہے. تو آٹو کیڈ کے اندر یو آر پروسیسنگ گرافیکل ڈیٹا, اور آٹو کیڈ میں یو آر دوبارہ سے بولو, فار ایگزامپل ان آٹو کیڈ یو آر پروسیسنگ دا ڈیٹا جو کہ گرافیکل ہے, اینڈ ان مائکروسافٹ ورڈ یو آر پروسیسنگ دا ڈیٹا دیٹ از دا ٹیکسٹ بیسڈ. So next we discussed basically کہ what a graphic system looks like. تو graphic systems میں we have a display device جو کہ graphics object کو ڈسپلے کرتی ہے. We have a frame buffer جو کہ اس امیج کا, جو امیج یہاں پہ ہے, اس کا میپ اپنے پاس ڈیجیٹل فارم میں رکھتی ہے. بیسیکلی دس از memory.
یہ میموری ہے جس کے اندر کہ اس امیج کا ڈیجیٹل ڈیٹا جو ہے وہ رکھا ہوا ہوتا ہے. دین پروسیسر تو کمپیوٹر اور یہ کمپیوٹر کی مین میموری ہے, سی پی یو ہے. دیز آر دا مین کمپوننٹس. اور ان پٹ ڈیوائسز میں وی ہیو دا کی بورڈ, ٹچ پیڈ اور ٹیبلیٹ اور ماؤس, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو گرافک سسٹم جو ہے دیٹ ول ہیو دیس ٹائپ آف کمپوننٹس. جو اس میں ہم نے اس کے بعد جو چیز ذرا تھوڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی دیٹ واز اباؤٹ دا آؤٹ پٹ ڈیوائسز, یا ہم ان چیزوں کو ڈسپلے کس چیز پہ کرتے ہیں. تو ڈسپلے جو ہم کرتے ہیں دیٹ از موسٹلی جو ہمارے پاس ان یوز تھے سسٹمز, دے ور کیتھوڈ رے ٹیوب بیسڈ. سی آر ٹی ان کو ہم مختصراً کہتے ہیں. اور کیتھوڈ رے ٹیوب جو ہے دیٹ ہیز ایکچولی الیکٹران گن, جس کو کہ جب آپ وولٹیج سپلائی کرتے ہیں تو اٹ ایمٹس الیکٹرانز. اس میں ایک فلامنٹ ہوتا ہے جس کو جب ہیٹ اپ ہوتا ہے تو اس میں سے الیکٹرانز جو ہیں وہ نکلتے ہیں. اینڈ دیز الیکٹرانز آر فوکسڈ کہ ایک شارپ بیم بن جائے اور ان کو پھر میگنیٹک فیلڈ کی مدد سے ڈیفلیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اسکرین کے اوپر کہیں پہ بھی پوائنٹ کر سکے. بیسیکلی دیر از اونلی ون ڈاٹ جو کہ پوری اسکرین کو فرام لیفٹ ٹاپ ٹو رائٹ باٹم اسکین کرتا ہے, فرام لیفٹ ٹو رائٹ اینڈ ٹاپ ٹو ڈاؤن. اسکرین جو ہے دیٹ ہیز فاسفرز, ایک مٹیریل ہے جو کہ اس کی انر کوٹنگ اس کے اوپر لگی ہوتی ہے. اس مٹیریل کی پراپرٹی یہ ہے کہ اس سے جب وہ الیکٹران بیم ٹکراتی ہے تو اس سے لائٹ نکلتی ہے, اور اس لائٹ کو بیسیکلی وی کین سی, اور اس لائٹ کو ہم ایز اے امیج دیکھتے ہیں. اب اس کی جو انٹینسٹی ہے, کلر ہے, دے آر آل کنٹرولڈ بائی دا الیکٹران بیم. اس میں دو تین چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ فلوریسنس ایک ایفیکٹ ہے. فلوریسنس از مینس کہ اب فاسفر پہ جب الیکٹران بیم ٹکراتی ہے تو لائٹ نکلتی ہے. اینڈ دین دیر از فاسفوریسنس. فاسفوریسنس جو ہے کہ جب ہم لائٹ بیم کو ہٹا دیتے ہیں پھر بھی کچھ لائٹ رہتی ہے, یعنی الیکٹران بیم جب اس پہ انسیڈنٹ ہونا بند ہو جاتی ہے, اس سے ٹکرانا بند ہو جاتی ہے, اس کے بعد بھی تھوڑی سی لائٹ, تھوڑی دیر کے لیے لائٹ رہتی ہے, اور دیٹ فینامنا جو ہے دیٹ از کالڈ فاسفوریسنس. تو دیز آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس جو کہ کیتھوڈ رے ٹیوب میں ہوتی ہیں. کیتھوڈ رے ٹیوب جو ہیں دے یوز دس ٹیکنالوجی جس کو ہم انٹرلیسنگ کہتے ہیں. انٹرلیسنگ جو ہے دیٹ از سم تھنگ جو کہ دس سسٹم فار ایگزامپل ہیز 525 لائنس. یہ بیسیکلی اٹ اسٹارٹس فرام ہاف لائن یہاں پہ ہے, ہاف لائن یہاں پہ ہے, اینڈ یو کین سی دس از لائن نمبر 526. تو ٹوٹل جو کمپلیٹ لائنز اگر دیکھے جائیں تو یہ 525 لائنس ہے. اینڈ دیر از اندر اسٹینڈرڈ جو کہ 625 لائن اسٹینڈرڈ ہے. ایک 525 لائن اسٹینڈرڈ ہے, ایک 625 لائن اسٹینڈرڈ ہے. 525 اسٹینڈرڈ جو ہے دیٹ از ان یو ایس اینڈ جاپان, جس کو ہم NTSC کہتے ہیں. اینڈ 625 لائن اسٹینڈرڈ جو ہے دیٹ از یوزڈ ان یورپ اینڈ ریسٹ آف دا ورلڈ, اور اس کو ہم PAL سسٹم کہتے ہیں. بٹ جو پرنسپل ہے دیٹ از مور اور لیس سیم انٹرلیسنگ کا, کہ راسٹر اسکین پیٹرن آف انٹرلیسڈ ڈسپلے. وہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم ایک فریم ہے یوں which has like 0 سے 625 یا 525 lines. اب ان لائنز کو ہم اس امیج کو یا اس چیز کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں, دو ہافز میں. ایک ہے ایون فیلڈ اینڈ ادر از آڈ فیلڈ. یعنی پورا فریم جو ہے that has an even field and odd field. یعنی یوں for example if this is 1 تو this is 2. تو یہ جو
امیج کا پارٹ ہے دیٹ وڈ بی لائک آڈ فیلڈ, اور یہ ایون فیلڈ کہلائے گا. تو اس طرح سے وی ہیو فریم ڈیوائڈیڈ انٹو 2 halves, لیکن ہم ہاف امیج دیکھ رہے ہوتے ہیں بٹ اٹ لکس لائک کہ ہماری امیج جو ہے دیٹ از کمپلیٹ. تو دیٹ ایکچولی اس سے ہمیں ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک وقت میں تو ایک فیلڈ دکھا رہے ہیں. تو ہم جو اس سے ہمیں جو فریکوینسی بیسیکلی یوز کر رہے ہوتے ہیں دیٹ از 60 فیلڈس پر سیکنڈ. 60 فیلڈس پر سیکنڈ جو ہیں دیز آر دا اسپیڈ آر فار NTSC سسٹم, یعنی اس سے ہمیں جو فریم ریٹ ملتا ہے دیٹ از 30 frames per second, یعنی ایک سیکنڈ میں ہم 30 frames دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی دا سسٹمس ور سلو, الیکٹرانکس سلو تھی جب یہ سسٹمز ڈیوائز کیے گئے. تو ہم جو اگر اس سے کم سپیڈ پہ یا کم فریمز دکھا رہے ہوں, اسپیشلی 20 سے بھی کے قریب ہم اگر دکھا رہے ہیں, تو ایک ویزیبل فلکر آن دا اسکرین جو ہے دیٹ از دیئر, اور اس وجہ سے جو امیج کوالٹی ہے دیٹ ڈسٹربز, اور آنکھوں پہ بھی کچھ اسٹرین پڑتا ہے. تو اس کو انکریز کرنے کے لیے دس میکانزم واز اڈاپٹیڈ کہ ہم انٹرلیسنگ کر لیتے ہیں, ہاف فیلڈ ایک وقت میں دکھاتے ہیں, اور جو فلکرنگ کا ایفیکٹ ہے دیٹ گوز اوے آفٹر 50 frames per second. تو ہم ایکچولی اس کا ہاف فریم یعنی ایک فیلڈ دکھا رہے ہوتے ہیں بٹ اٹ اپیئرز لائک کہ یہ پورا فریم ہے. تو ہمیں جو اسپیڈ ہے آف 60 frames per second ایکچولی یا 50 frames per second اچیو ہو جاتی ہے بائی, لیکن ایکچوئل جو اسپیڈ ہے دیٹ از 25 یا 30 frames per second کی. دیٹ از واٹ وی اچیو بائی دس انٹرلیسنگ. انٹرلیسنگ کے بعد وی ہیو کہ ہم کلرز جو ہیں وہ کس طرح سے دکھاتے ہیں. جو فاسفرز ہیں ان کی ڈفرینٹ پراپرٹیز ہیں, دے ہیو ڈفرینٹ کنٹرولز. اس کے اوپر وی کین جنریٹ ڈفرینٹ کلرز آف لائٹس بائی چینجنگ دا پراپرٹیز آف دیٹ فاسفر. تو کلرز جو ہیں دے آر آف 2 types, ایک ایڈیٹو کلرز ہیں اور ایک سبٹریکٹیو کلرز ہیں. ایڈیٹو کلرز جو ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں پرائمریز جو ہیں ان کو ہم ایڈ کر کے وی کریٹ نیو کلرز. تو جو ایڈیٹو پرائمریز ہیں دے آر ریڈ, گرین اینڈ بلو. ریڈ, گرین اور بلو کو جب ہم کمبائن کرتے ہیں تو وی جنریٹ ڈفرینٹ کلرز. فار ایگزامپل ان ہیئر دس واز گرین, دس از بلو, دس از ریڈ, اور ریڈ اور گرین جب ملتے ہیں تو وی ہیو دس یلو کلر. بلو اور گرین جب ملتے ہیں تو سیان کلر ملتا ہے, اور بلو اور ریڈ جب ملتے ہیں تو وی گیٹ میجنٹا کلر. سب کلرز اگر ایکول کوانٹٹی میں ملا دیے جائیں تو وی گیٹ اے وائٹ. Similarly, there are subtractive colors. Subtractive colors اور additive colors میں جو difference ہے وہ یہ ہے کہ additive colors میں if we add everything تو we get white. تو concept same ہے, if we remove everything تو we get black. So that is the concept behind additive colors and subtractive colors. Subtractive colors میں جو primaries ہیں they are yellow, cyan, magenta and black. Sometimes ہم additive colors میں بھی white کو add کر دیتے ہیں تاکہ both of these remain consistent. تو اس کو ہم normally RGB colors کہتے ہیں اور اس کو CMYK کہتے ہیں color. تو these are the colors جو کہ subtractive colors, normally we use them for printing. Printing میں we use these, جبکہ display technologies میں we use these RGB colors.
تو جب ہم نے کلر ڈسپلے کرنا ہے تو اس وقت ہم جو فاسفرز ہیں ان کے اندر وہ یہ پراپرٹیز ایڈ کرتے ہیں کہ اف وی ہیو اے ریڈ فاسفر وی ہیو اے گرین اینڈ بلو فاسفر، اور ان تینوں کو ہم اگر سپر امپوزڈ ہیں اور دے آر ویری کلوز تو ہم ان سے وی کین جنریٹ اینی کلر جو کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی یہاں پہ اگر ہم ان کی انٹینسٹیز کو چینج کریں کہ ریڈ اور بلو کی پرپورشن ایکول ہے تو میجنٹا ایکچولی وی گیٹ، بٹ وی کین گیٹ اے کلر جو کہ ان کے درمیانی شیڈ کا ہوگا جس میں پنک اور پرپل کی طرف ہم جا سکتے ہیں. دیٹ از بائی چینجنگ دیئر ریلیٹو انٹینسٹیز. تو وی کین کریٹ دا کلرز لائک دس. دین وی ہیو کہ وہ کلر ڈسپلے ہم کس طرح سے کرتے ہیں کہ وی ہیو دس ٹرائی ایڈ جس کے اندر کے ایک جگہ پہ 3 پوائنٹ کر رہے ہیں ہم ایک ہی بیم سے، یعنی وی ہیو اے بلو گن، وی ہیو اے گرین گن اینڈ ریڈ گن وچ دیز اسٹرائک ٹو ریڈ گرین اینڈ بلو فاسفرس، اور ان کی جو ریلیٹو کمبینیشن ہے دیٹ جنریٹس نیو کلرس. سیکنڈ پارٹ آف دا ڈسپلے سسٹم واز فریم بفر. فریم بفر از ایکچولی جو راسٹر امیجز ہیں، یعنی جو پوری کی پوری دکھائی جاتی ہیں امیجز، دے ریکوائر فریم بفرس. فریم بفر از اے بلاک آف میموری ڈیڈیکیٹڈ ٹو گرافکس آؤٹ پٹ that holds the contents of what will be displayed. یعنی کیا چیز نظر آئے گی، کیا چیز دکھائی جائے گی. If we want a frame buffer of 640 pixels by 480 pixels, we should allocate frame buffer میں 640 by 480 bits. اگر ہم بٹس دکھا رہے ہیں تو ہم 2 لیولز دکھا سکتے ہیں، یا we can have black or white. اگر 8 بٹس ہوں تو اٹ ڈپینڈس کہ ہم اس کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. وی مائٹ ہیو گرے اسکیلس، اور ہم 2 بٹس کے کلرز بھی یوز کر سکتے ہیں. تو جو بٹ ڈیپتھ ہے دیٹ ڈپینڈس کہ ہم فریم بفر سے کیا ڈسپلے کروانا چاہتے ہیں. جتنی زیادہ کلر انفارمیشن ہم دکھانا چاہیں گے اتنا ہی وہ بیسیکلی اٹ ول ہیو مور میموری، اس کی میموری ہمیں بڑھانی پڑے گی. تو جو بڑے سسٹمز ہیں جن میں وی ہیو کلر سسٹمز، تو ایک پکسل کو ڈسپلے کرنے کے لیے وی نیڈ ایٹ لیسٹ 3 بائٹس. جو 24 بٹ ٹرو کلرز اگر ہم نے دکھانے ہیں تو وی نیڈ 3 بائٹس فار ایچ پکسل، یعنی ہر کلر کو ایک بائٹ ہم دے رہے ہیں. بٹ دیر آر سسٹمز دیٹ ایکچولی ہیو لائک 40 to 50 بٹس پر پکسل ایز ویل. اس کے بعد ڈسپلیز میں جو آج کل ہم ٹرینڈز ہمارے ڈسپلیز پہ جا رہے ہیں، دے آر کہ ہم زیادہ تر اب جو سسٹمز یوز کر رہے ہیں دے آر LCD بیسڈ سسٹمز. LCD بیسڈ سسٹمز جو ہیں دے ایکچولی ہیو کہ لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے ہم اس کو کہتے ہیں. لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے جو ہے دیٹ سیز کہ دیر از اے لیکوڈ، اور لیکوڈ کرسٹل جو ہے، کرسٹل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرسٹل میں جو مالیکیولز ہیں یا ایٹمز ہیں اس سبسٹانس کے، دے ہیو اے اسپیسیفک آرڈر، وہ ایک خاص ترتیب میں لگے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ کرسٹل کی ایک خاص شیپ ہوتی ہے. لیکوڈ میں کرسٹل جو ہے وہ یعنی مالیکیولز جو ہیں دے کیپ اے سرٹن اورینٹیشن. دے آر اورینٹیڈ ان سچ اے وے کہ لائٹ کی جو ایک ڈائریکشن ہے دیٹ انٹرز، اور اس کی دوسری ڈائریکشن جو ہے وہ اس میں سے باہر آتی ہے. اگر دوسری ڈائریکشن میں لائٹ
ہم اس میں انسیڈنٹ کریں تو اٹ ول ناٹ پاس. تو بیسیکلی ایل سی ڈی کے اندر جب ہم اس کے اوپر وولٹیج اپلائی کر دیتے ہیں تو جو مالیکیولز کی پراپرٹی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ پولر مالیکیولز ہیں تو دے ول اورینٹ دیم سیلوز اکارڈنگ ٹو دا الیکٹرک فیلڈ. اب اس الیکٹرک فیلڈ کو جب وہ مالیکیولز اورینٹ ہو جائیں گے تو اس کو جو ٹرانسپیرنسی پراپرٹی ہے آف دیٹ کرسٹل دیٹ ول چینج. وہ لائٹ کو گزرنے نہیں دے گی, اس سے لائٹ جو ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے. دین وی کین سی, ادروائز ہم لیکوڈ کرسٹل میں سے دیکھ سکتے ہیں لائٹ, یعنی جب ہم نے وولٹیج اس پہ اپلائی نہیں کی تو وہ ہمیں ٹرانسپیرنٹ نظر آتی ہے. جب اس کے اوپر ہم وولٹیج اپلائی کر دیتے ہیں تو وہ اوپیک نظر آتی ہے. تو دس از دا پراپرٹی دیٹ وی یوزڈ ان ایل سی ڈیز. اس پراپرٹی کو یوز کرتے ہوئے وی ایکچولی ڈیفائن آور میٹرکس. Liquid crystal displays use small flat chips which change their transparency properties when voltage is applied. LCD elements are arranged in an n cross m array called the LCD matrix. Level of voltage controls gray levels. یعنی voltage ہم اگر بڑھا دیں گے تو it may be darker, اور اگر voltage کم ہے تو اٹ مائٹ بی ٹرانسلوسنٹ ٹائپ آف آبجیکٹ. تو ایل سی ڈی ایلیمنٹس ڈو ناٹ emit لائٹ, ان سے لائٹ نہیں نکلتی. سو وی یوز بیک لائٹس, اور بیک لائٹ کی مدد سے ہی ہم کلرڈ ایل سی ڈیز جو ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کچھ ڈیفینیشنز کی تھی کہ ریکٹینگولر ارے آف پوائنٹس اور ڈاٹس از کالڈ راسٹر. ریکٹینگولر ارے جو ہے دیٹ بیسیکلی جیسے کہ یہ نیچے نظر آ رہی ہے آپ کو, دس از سم تھنگ جو کہ ایک راسٹر کہلاتی ہے. اب پکسل جو ریڈ سا ڈاٹ ہے ایک, دیٹ ول بی کالڈ پکسل از اے پکچر ایلیمنٹ آف دا راسٹر. یعنی راسٹر میں سے ہم اگر ایک ایلیمنٹ اٹھا لیں تو دیٹ وڈ بی کالڈ پکسل. A row of pixels is known as scan line. جیسے اسکین لائن ہمیں دکھ رہی ہے یہاں پہ. پکچر ایلیمنٹس اسٹورڈ ان میموری آر کالڈ فریم بفر. یعنی اگر ہم سارے پکسلز کو میموری میں اسٹور کر دیں تو ہم اس میموری کے پارٹ کو وی ول کال فریم بفر. دین وی ڈیفائنڈ ریزولوشن, کہ ریزولوشن کیا ہوتی ہے. The resolution is defined as number of dots per inch or centimeter that can be plotted horizontally or vertically. یعنی ہم ان کو اس کی جو اسکرین کے اوپر کتنے ہم ڈاٹس جو ہیں وہ ایک پرٹیکولر لینتھ کے اندر, یعنی if we have this much length, let's say this is let's say 1 inch, تو 1 inch میں ہم کتنے ڈاٹس بنا سکتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وی ہیو 600 ڈی پی آئیز, وی ہیو 1200 ڈی پی آئیز, واٹ ایور. جتنے زیادہ ڈی پی آئیز ہوں گے, ڈاٹس پر انچ ہوں گے یا ڈاٹس پر سینٹی میٹر ہوں گے, اتنا ہی بیسیکلی ہم فائن امیج جو ہے وہ بنا سکیں گے. کیونکہ اس سے جتنی چھوٹے سائز ہوگا ڈاٹ کا اتنی ہم فائن یا اتنے شارپ ایجز جو ہیں اس سے بن سکیں گے. جب ایجز شارپ ہوں گے تو ریزولوشن جو ہے وہ بہتر ہوگی. ہائر دا ریزولوشن اسمالر دا اسپاٹ سائز. یعنی جتنی ریزولوشن ہائی ہوگی اتنا اسپاٹ سائز جو ہے وہ چھوٹا ہوگا. ریزولوشن از ریلیٹڈ ود کوالٹی آف دا گرافک سسٹم. ہائر دا ریزولوشن بیٹر دا گرافک سسٹم. ہائی کوالٹی ریزولوشن از فار ایگزامپل 1280 by 1024. The intensity distribution of spot on screen has Gaussian distribution. یعنی اگر ہم کوئی اسپاٹ لیتے ہیں تو اس کی جو انٹینسٹی ہے دیٹ وڈ لک لائک دس. یعنی انٹینسٹی از میکسیمم کلوزر ٹو دا سینٹر آف دس. یعنی جہاں پہ سینٹر ہے وہاں پہ میکسیمم ہوگی اور اس کے بعد تیزی سے ڈراپ کرے گی. Adjacent points will appear distinct as long as their separation is greater than the diameter
at which each spot has intensity about 60% of that center of the spot. یعنی دو اگر ہم کنزیکٹو پوائنٹس دیکھ رہے ہیں تو ان دونوں کی کو ہم سیپریٹ تب دیکھ سکیں گے اگر یہ تقریباً 60% سے اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ زیادہ ہے. یعنی ہم جہاں پہ اس کی 60% انٹینسٹی ہے وہاں پہ اگر یہ آ جائے اس کا پیک تو ہم ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کر سکیں گے. اگر یہ ود ان 60% آ جاتی ہے یہ پیک تو ہم ان دونوں کو سیپریٹ نہیں کر سکیں گے, ہمیں یہ لگے گا کہ یہ ایک جیسے ہیں. Then we defined this aspect ratio. Aspect ratio is the ratio between numbers of scan line in raster and the number of pixels in a scan line. یعنی horizontally کتنی پکسلز ہیں اور vertical کتنے پکسلز ہیں یا لائنز کتنی ہیں اور پکسلز کتنے ہیں ایک لائن میں. تو that is what is aspect ratio is. So the aspect ratio is the ratio between number of scan lines and in the raster and the number of pixels in a scan line necessary to produce equal length lines in both directions on the screen. For example, 1280 by 768 has an aspect ratio of 5:3. Then we had vector displays. Vector displays جو تھے تھے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دے آر بینگ فیزڈ آؤٹ. اب ہم نارملی ایل سی ڈیز پہ ہی جا رہے ہیں. یہ ویکٹر ڈسپلیز جو ہیں یہ دیز ور یوزڈ اور ابھی بھی یوز میں ہیں بٹ دیٹ یوز از بینگ فیزڈ آؤٹ ود ٹائم. دا الیکٹران بیم illuminates only the part of the screen where picture is to be drawn. یعنی پوری کی پوری اسکرین روشن نہیں ہوتی, یعنی یہ راسٹر ڈسپلے نہیں ہوتا کہ ہر پوری اسکرین کا سارا پارٹ جو ہے وہ روشن ہو, صرف وہ پارٹ روشن ہوتا ہے جہاں پہ کہ ہمیں پکچر ڈرا کرنی ہوتی ہے. دس از لائک جیسے ہم آسیلوسکوپس کو یوز کرتے ہیں یا ریڈار کے ڈسپلیز ہیں ان کو یوز کرتے تھے, اور اسی طرح کی دوسری چیزیں جو ہیں ان کو ہم اس میں میڈیکل اکوپمنٹ میں بھی دے ور یوزڈ, بٹ ناؤ everything is being replaced by LCDs. These work like plotters, that is draw a one picture line at a time. یعنی اس میں صرف وائر فریمز جو ہیں یا لائن ڈرائنگز ہوتی ہیں, پوری فیلڈ ڈرائنگز نہیں ہوتی. Used in line drawing and wireframe displays, picture definition is stored as set of line drawing commands stored in a refresh file display. یعنی فریم بفر نہیں ہوتا, ایک اور ریفریش لائن ڈسپلے فائل ہے جو کہ جس کے اندر کے اس کی چھوٹی چھوٹی لائنز جو ہیں ہم اس میں رکھ دیتے ہیں. نمبر آف لائنز ڈرائیو ریفریش ریٹ اینڈ ریفریش سائیکل از بٹوین 30 and 60 per second. And it can draw 100,000 شارٹ لائنز ایٹ دس ریفریش ریٹ. یعنی اتنی لائنز جو ہیں 1,00,000 لائنیں تقریباً ہم ایک سیکنڈ 30 سیکنڈز میں 30 سیکنڈ کے دوبارہ سے بولتا ہوں آخری فکرہ, یعنی 30 to 60 کے ریفریش ریٹ میں, یعنی 30 ریفریشز پر سیکنڈ میں وی کین ڈرا رفلی 100,000 شارٹ لائنز. Then we discussed about human visual system کہ ہم چیزوں کو دیکھتے کیسے ہیں. There are the things جو کہ آنکھ کی مین پارٹس ہے, بٹ اس میں جو موسٹ امپارٹینٹ تھنگ تھی دیٹ واز کہ ہم کلر اور جو برائٹنس ہے ان کو کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. There are two types of ریسیپٹرز یا جن کو ہم سینسرز کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں, دیٹ آر راڈز اور کونز. راڈز جو ہیں دے سینس لائٹ اور کونز جو ہیں دے سینس کلر. تو اس میں دیر از
دا وی این جو کہ برائٹ لائٹ وی این ہے اس میں ہم کلرز دیکھ سکتے ہیں. جو لائٹ جب لائٹ کم ہوتی ہے تو اس میں ہم کلرز کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے. تو دیٹ از وین راڈز جو ہیں دے کم ان ٹو ایکشن. اور اسی لیے جو راڈز جو ہیں دے آر مچ مور ان نمبر ایز کمپیئر ٹو دا کونز. اور آنکھ جو ہے جو اٹ از مور سینسٹیو ٹو انٹینسٹی ایز کمپیئر ٹو دا کلر. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ رے ٹریسنگ. رے ٹریسنگ جو ہے دیٹ از سم تھنگ جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لائٹ کہاں سے آ رہی ہے اور اس آبجیکٹ پہ پڑنے کے بعد وہ ہمیں کیسے ملتی ہے. تو ہم لائٹ کو اس کے سورس سے اینڈ دین اٹ ریفلیکٹس فرام دا آبجیکٹ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح سے دیکھتے ہیں. تو ہم جو رے ٹریسنگ ماڈلز جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں. بلڈنگ این امیج ماڈل فالوئنگ دا لائٹ فرام اے سورس از نون ایز رے ٹریسنگ. یعنی یہاں سورس سے لائٹ اسٹارٹ ہو اینڈ اٹ کمز ٹو دا آبجیکٹ اینڈ دین اٹ گوز ٹو دا ویور. رے از سیمی انفائنائٹ لائن, یعنی وہ اسٹارٹ ہوتی ہے, اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ پتا ہوتا ہے, اینڈ کہاں پہ جا رہی ہے, اٹ کنٹینیوز ٹو انفینٹی. لائن جو ہے دیٹ ایکچولی گوز ان بوتھ ڈائریکشن. جو لائٹ کے جو کنٹریبیوشنس ہیں بیسیکلی اس میں وی ہیو ڈائریکٹ لائٹ اور ریفلیکٹڈ لائٹ جو کہ کسی بھی چیز کو ایلومینیٹ کر کے امیج بنا سکتی ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے وائل وی آر ٹریسنگ ریز. پھر سرفیسز کا افیکٹ اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ سرفیسز ڈیفیوزو. ڈیفیوزنگ سرفیسز جو ہیں وہ لائٹ کو ڈسپرس کرتی ہیں. فار ایگزامپل دا لائٹ ریز جو ہیں دے آر کمنگ ان پیرلل بٹ دے آر ریفلیکٹنگ ان ڈفرینٹ ڈائریکشنز ڈپینڈنگ اپان لوکل سرفیس جو ہے وہ کس طرح کی ہے. تو وہ جو لیکن جو ریفلیکٹنگ سرفیسز ہیں ان میں جو پیرلل ریز آ رہی ہیں دے آر ریفلیکٹڈ ان پیرلل. دین ریفریکٹنگ سرفیسز جو ہیں دے آر لائک کچھ ٹرانسلیوسنس اس میں ہوتی ہے کہ دیز بینڈ ٹوورڈز دا نارمل, یعنی اس کے اندر جاتی ہیں جب میڈیم کے تو دیز لائنز جو ہیں دے بینڈ ٹوورڈز دا نارمل. تو ہمیں رے ٹریسنگ میں وی ہیو ٹو لک ایٹ دا سرفیسز ایز ویل. فار ایچ پکسل انٹینسٹی مسٹ بی کمپیوٹیڈ. کنٹریبیوشنز آف آل ریز مسٹ بی ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ. A ray when intercepted by a surface splits into two rays, یعنی یا تو وہ ایبزارب ہو جاتی ہے یا ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو ہمیں یہ ساری چیزیں رے ٹریسنگ میں دیکھنی پڑتی ہیں. دین وی ڈسکسڈ اباؤٹ کہ پروجیکشنز جو ہیں وہ کس قسم کی ہوتی ہیں. ان کو یعنی کسی بھی چیز کو ہم کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں وہ ایک ویو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کو ہم نے کیسے دکھانا ہے. فار ایگزامپل اف وی ہیو دس کیوب اور کیوب کو ہم بالکل ایک فیس کی طرف سے دیکھ رہے ہیں ان پیرلل, یعنی اور آبزرور از ان دا مڈل ایگزیکٹلی, تو ہمیں صرف شاید یہ ایک اسکوئر نظر آ رہا ہے. تو یہ اس طرح کا جو ویو ہے اس کو ہم ایکسس الائنڈ آرتھوگرافک ویو کہتے ہیں. اینڈ اف وی آر ناٹ الائنڈ ایٹ ایکسس, ہم کہیں اوپر سے دیکھ رہے ہیں تو وی ول سی اس قسم کی کوئی شیپ, اور دیٹ ول بی کالڈ آرتھوگرافک شیپ, جو کہ اس میں سارے فیسز کا ہمیں کچھ تھوڑا سا آئیڈیا نکل رہا ہے, مل رہا ہے. اس کے علاوہ وی مائٹ ہیو دیز اوبلیک پروجیکشنز. اوبلیک پروجیکشن میں وی ہیو سم تھنگ جو کہ پرزمیٹک ٹائپ ویو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اوبلیک میں اگین وی ہیو آرتھوگرافک ویو جو چیزوں کا کسی بھی چیز کا. تو ویوئنگ جو ہے دیٹ از بیسیکلی پروسیس آف سیئنگ اے سین, اس کو ہم بیسیکلی ویوئنگ کہتے ہیں. اور ایکچولی دا ورلڈ از 3D اور ہم اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں آن 2D پلین. ویوئنگ پرابلم میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں
لوکیشن آف دا ویور از امپارٹینٹ, پھر پلین وہ کون سا یوز کر رہا ہے دیٹ از امپارٹینٹ, اینڈ دین ریلیشن بٹوین دا آبجیکٹس, یعنی پیرلل لائنس ہیں, اینگلس ہیں اور ڈسٹینسز ہیں, ان کو آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے جب آپ اس چیز کی پروجیکشن جو ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. سین اینڈ آبجیکٹ ویونگ, اے سین اور آبجیکٹ جو ہے دیٹ مینس کہ سم ویونگ ٹیکنیکس پرفارم بیٹر ان ویونگ آبجیکٹس دین اے ہول سین, یعنی کچھ ٹیکنیکس ہم جو ہیں وہ کسی آبجیکٹ کو بہتر طور پہ دکھا سکتی ہیں. ایکسٹرنل ویونگ, جیسے ویونگ این آبجیکٹ فرام آؤٹ سائڈ, کسی بلڈنگ کو ہم باہر سے دیکھ رہے ہیں. انٹرنل ویونگ, ویونگ فرام ان سائڈ, فار ایگزامپل ہم انٹرنل آف اے بلڈنگ دیکھتے ہیں کسی بلڈنگ کے اندر جا کے, جیسے گیمس کے اندر ہوتا ہے کہ وی آر ڈوئنگ سم تھنگ, تو ہمیں بلڈنگ کے اندر گھسنا پڑتا ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی ڈو. دین وی ہیو دس ڈفرینٹ پروجیکشنس اینڈ پرسپیکٹو ویوز, جس میں فرنٹ ایلیویشن ہے, یعنی بالکل ہم سامنے کے فیس سے دیکھ رہے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ جیسے 2D امیجز کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. ایلیویشن اوبلیک, یعنی ہم کسی اینگل سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سائڈ بھی نظر آ رہی ہے, فرنٹ بھی نظر آ رہی ہے, ٹاپ بھی تھوڑی سی نظر آ رہی ہے. دین پلین اوبلیک, ہم زیادہ ٹاپ سے دیکھ رہے ہیں اور تھوڑا سا ہمیں اس کا بیس نظر آ رہی ہے. آئسومیٹرک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو سارے فیسز ہیں دے آر, ان کے جو اینگلز ہیں دے آر سیم, یعنی یہ سارے اینگل جو ہیں دیز ول بی 120 ڈگری. دین ون پوائنٹ پرسپیکٹو جو ہے دیٹ از دیئر, جس میں کہ ایکچولی وی ہیو کہ یہ جو پیرلل لائنز ہیں دیز آر گوئنگ ٹو ون پوائنٹ اور ایک پوائنٹ پہ مل رہی ہیں. وی آلسو ہیو 2 پوائنٹ پرسپیکٹو وچ از ناٹ شون اوور ہیئر, لیکن یہ 3 پوائنٹ پرسپیکٹو ہے, اس میں دیز پیرلل لائنس ول میٹ ایٹ دا بیک, دیز پیرلل لائنس ول میٹ ایٹ دا بیک, اس کو ہم وینیشنگ پوائنٹ کہتے ہیں, اینڈ دا تھرڈ پیرلل لائنز آر لائک دس, تو یہ جو ہیں یہ بھی ایٹ دا باٹم جا کے کہیں مل جائیں گی. تو پیرلل لائنز جو ہیں وہ جتنے پوائنٹس پہ جا کے ملتی ہیں اتنے ہی اس کو ہم اتنا پوائنٹ پرسپیکٹو اسائن کرتے ہیں. دین وی ہیو آرتھوگرافک پروجیکشنس, دا پروجیکٹرز آر آرتھوگنل ٹو پروجیکشن سرفیس, یعنی بالکل اس کے پروجیکشن سرفیس کے ورٹیکل بالکل پیرلل ہوگا یا اس کے ایکسس کے آرتھوگنل ہوگا. ایکزونومیٹرک پروجیکشنز میں وی ہیو ڈائیمیٹرک, ٹرائیمیٹرک, آئسومیٹرک پروجیکشنز. Projection planes can move relative to the object. Axonometric projections are classified by how many angles of corner of the projected cube are same. یعنی axonometric projections میں if we have trimetric تو we will say کہ کوئی بھی اینگل جو ہے دوسرے کے ساتھ برابر نہیں ہے. ڈائیمیٹرک میں 2 angles are same اور isometric میں we have all 3 angles جو کہ equal ہیں. This is like isometric, dimetric and this is trimetric and this is dimetric. Then we have oblique projections کہ ہم اس کو اگر کچھ ٹاپ سے دیکھ رہے ہیں, not isometric view ہے but it is from the top, تو it will look like this scene will look like this. بالکل ٹاپ سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں صرف یہ اس کی چھت نظر آ رہی ہے ٹیمپل کی. وی ہیو دس لائن دیٹ از ٹیلنگ کہ دیر از سم تھنگ ڈیوائڈنگ دس پارٹ, اور باٹم پہ یہ جو اسٹیئرس ٹائپ ہیں یہ ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہیں. وی ہیو ڈفرینٹ پروجیکشن پلینس فار ڈفرینٹ ویوز. And in perspective projections, perspective views are characterized by diminution of size. یعنی سائز جو ہے دور ہم اس کو کرتے جائیں گے تو سائز جو ہے وہ چیز کا کم ہوتا جائے گا. When objects are moved farther from the viewer, the images become smaller. 3-point perspective میں we will have 3
وینشنگ پوائنٹس، یعنی اس کی جو پیرلل لائنز ہیں دے آر گوئنگ ٹو کمبائن ان 3 ڈفرینٹ پوائنٹس. یعنی اس میں ایک وینشنگ پوائنٹ یہاں ملے گا، ایک ہمیں فار ایگزامپل یہاں ملے گا اور ایک یہاں پہ ملے گا. وی ہیو 2 پوائنٹ پرسپیکٹو، اس میں وی ول ہیو 2 پیرلل جو لائنس ہیں دے ول بی جوائننگ ان دا وینشنگ پوائنٹس. ایک فار ایگزامپل یہ ہے اور دوسری جو ہے وہ دیٹ کین بی یعنی اس طرح سے یہ پیچھے سے یوں جا کے یوں ملیں گی. تو نمبر آف جو وینشنگ پوائنٹس ہیں دے آر کے پیرلل جو سائڈز ہیں دے وینش ان 1 پوائنٹ. دین وی ہیو 1 پوائنٹ پرسپیکٹو، یعنی ایک پوائنٹ پہ جا کے صرف یہ 2 پیرلل لائنز جو ہیں دے ول جوائن ایٹ سم پوائنٹ ان دا بیک، فار ایگزامپل اوور ہیئر. تو ایک وینشنگ پوائنٹ جو ہے دیٹ ول بی کریٹڈ ان دس کیس. کمپیوٹر ویونگ از اندر ایشو کہ کمپیوٹر جو ہے وہ چیزوں کو کیسے دیکھتا ہے. کمپیوٹر ویونگ کمپرائزز فالوئنگ آسپیکٹس: پوزیشننگ آف دا کیمرا، سلیکٹنگ دا لینس اینڈ کلپنگ. اور پوزیشننگ آف دا کیمرا جو ہے دیٹ از سم تھنگ جو کہ وی کین اچیو دیز تھنگس، جیسے روٹیشن تھی، اسکیلنگ تھی، وی ہیو ڈن دوز کہ ہم یہاں پہ لے آتے ہیں ویور کو تو ہمیں وہ چیز کیسے نظر آئے گی. ہاؤ ڈو وی سی دیٹ. سلیکٹنگ دا لینس مینس کے پروجیکشنز اور پرسپیکٹو ویوز جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. اینڈ کلپنگ از کہ کیا چیز جو ہے وہ نظر آئے گی اور کیا چیز نہیں نظر آئے گی. دیٹ کین بی اکمپلشڈ بائی ٹرانسفارمیشنز. دین وی ہیو دیز اسکیلر پوائنٹس، اسکیلرز، پوائنٹس اینڈ ویکٹرز. اسکیلرز جو ہیں ان کو وی نیڈ جسٹ میگنیچیوڈس. پوائنٹس جو ہیں دے آر دیٹ از اے لوکیشن دیٹ نائدر ہیز سائز نار شیپ. اور جو ویکٹرز ہیں دے ریکوائر ڈائریکشنس اور ان کی میگنیچیوڈ بھی ہوتی ہے. تو اسکیلرز آر دا سیٹس، اسکیلرز آر دا نمبر آف سیٹس which can be combined by addition, multiplication and obey associativity, commutativity and inverse axioms. Scalars do not possess any geometric properties and they can be real or complex. Vector quantities جو ہیں they are defined by magnitude and direction. اور کمپیوٹر گرافکس میں ڈائریکٹڈ لائن جو ہے اس کو ہم ایز اے ویکٹر ٹریٹ کرتے ہیں. ویکٹر آپریشنز میں وی ہیو انورسز جو کہ ایکول میگنیچیوڈ کے اور اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں. اسکیلر ملٹیپلیکیشن یعنی ہم اس کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کر کے اس کی میگنیچیوڈ کو بڑھا سکتے ہیں. زیرو ویکٹر جس کی میگنیچیوڈ ہوتی ہے بٹ ڈائریکشن بھی انڈیفائنڈ ہوتی ہے. ویکٹرز کو ہم ایڈ کرتے ہیں بائی ہیڈ ٹو ٹیل رولز اور ان کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں 2 طریقوں سے کہ ریزلٹنٹ از اے اسکیلر اور ریزلٹنٹ از اے ویکٹر. جو ویکٹر اسپیس ہے اس میں صرف ویکٹرز ہوتے ہیں، اس کو ہم لینئر ویکٹر اسپیس کہتے ہیں. اس کی ہم ایکسٹینشن اگر ہم اس میں پوائنٹ یعنی دوبارہ سے جو ویکٹر اسپیس ہے اس میں وی ہیو اونلی ویکٹرز. بٹ اف وی ہیو ویکٹرز ود جو کہ اسکیلرز کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں، ملٹیپلیکیشن ہو سکتی ہے، تو ہم ایسی اسپیس کو یوکلیڈین اسپیس کہتے ہیں. اگر ہم اس کے ساتھ پوائنٹ کی انٹریکشن ڈال دیں تو دیٹ اسپیس جو ہے دیٹ ول بی کالڈ افائن اسپیس. دین وی ڈسکسڈ ٹرانسفارمیشنز. ٹرانسفارمیشن میں اسکیلنگ واز دا ٹرانسفارمیشن، اور اس میں اسکیلنگ میں وٹ وی ڈیڈ واز کہ اگر ہمارے پاس ایکس اور وائی ہے تو اس کو ہم اگر A0 0 وائی بی سے ملٹیپلائی کریں تو اٹ ول بی ملٹیپلائڈ لائک دس، یعنی نیا پوائنٹ جو ہے دیٹ ول بی اکول ٹو، یعنی وی ول ہیو AX اینڈ BY.
تو جو دونوں اس کے کوآرڈینیٹس ہیں دے ول بی اسکیلڈ. سو اسکیلنگ جو ہے یونیفارم ہو سکتی ہے اور نان یونیفارم ہو سکتی ہے. Here we must have non-uniform scaling actually. Then we defined rotation کہ اگر ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے اس کو ہم روٹیٹ کر کے یہاں پہ لانا چاہتے ہیں وداؤٹ چینجنگ دا ڈسٹینس تو اینڈ دس اینگل از تھیٹا تو جو نیا پوائنٹ ہوگا ایکس وائی اس کے کوآرڈینیٹس جو ہیں دے آر گیون بائی کوسائن تھیٹا مائنس سائن تھیٹا سائن تھیٹا اینڈ کوسائن تھیٹا ملٹیپلائڈ بائی ایکس وائی. So this was something جو کہ جس طرح سے ہم نے روٹیشن ڈیفائن کی تھی. ٹرانسلیشن از کہ وی ہیو سمپلی ایڈیشن آف سم نمبر ٹو اے ویکٹر ایکس وائی میں ہم لیٹ سے اے اور بی ایڈ کر دیتے ہیں تو نیو ویلیو جو ہوگی ایکس پلس اے اور وائی پلس بی ہوگی. دین وی ہیڈ شیئر میں لائک وی ہیو دس شیپ اور اس کو اگر ہم یہاں سے پکڑ کے یوں اسٹریچ کریں تو وی ول ہیو اٹس شیپ لائک دس. تو شیئر میں وٹ وی ہیو از کہ جو نیا پوائنٹ ہے دیٹ ول بی گیون بائی we have 1 or hx, hy and 1. So this way we can actually deform it. Reflection is basically another form of scaling. کہ ہم اگر فار ایگزامپل یہ والا میٹرکس یوز کر لیں اسکیلنگ کے لیے تو دس ول بی روٹیشن ریفلیکشن اباؤٹ وائی ایکسس یعنی ایکس جو ہے دیٹ وہ نیگیٹو ہو جائے گا. وائی کو کرنا ہو تو ہم اس کو نیگیٹو کر دیں گے اس کو پازیٹیو رہنے دیں گے. اگر ہم نے اوریجن کے اباؤٹ لینا ہوگا تو دونوں کو نیگیٹو کر دیں گے. دین وی ڈیفائنڈ ہوموجینئس کوآرڈینیٹس ان وچ وٹ وی ڈیڈ واز کہ جو ایک 2D ویکٹر تھا جس کو کہ ہم ایکس وائی سے ریپرزینٹ کر رہے تھے اس کو ہم نے ایکس وائی اور ڈی سے یا کوئی بھی اسکیلر یہاں پہ ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکس اوور ڈی اینڈ وائی اوور ڈی جو ہیں دے آر ریپرزینٹیڈ بائی دس پوائنٹ. تو ایکس اور وائی کو اگر ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہو تو ڈی کو ہم 1 لے لیتے ہیں. تو اس کا جو مین ایڈوانٹیج ہمیں ملا وہ یہ تھا کہ جو ٹرانسلیشن ہے دیٹ کوڈ بی ڈن بائی میٹرکس ملٹیپلیکیشن. ادروائز ہمیں ٹرانسلیشن جو ہے اس میں ایڈیشن کرنا پڑتی تھی. تو اب ہماری جو ساری کی ساری جو ٹرانسفارمیشنز ہیں دے کنورٹ ٹو میٹرکس ملٹیپلیکیشن. سو دس ہوموجینئس کوآرڈینیٹ سسٹم جو ہے دیٹ کنورٹس دس ٹرانسلیشن انٹو ملٹیپلیکیشن. باقی کی جو روٹیشن کی ہیں ان میں ہم وہ کالم اور جو روز ہیں دے وی ان کو ہم چینج کر دیتے ہیں کہ اس میں 2x2 میٹرکس کی بجائے 3x3 میٹرکس اور تھرڈ رو اور تھرڈ کالم جو ہے وہ 0 0 1 ہوتی ہے. دین وی ڈسکسڈ اباؤٹ ٹرانسفارمیشن ٹائپس. ٹرانسفارمیشن ٹائپس میں دیر واز لینئر ٹرانسفارمیشن وچ واز کمبینیشن آف اسکیلنگ روٹیشن شیئر. ان کا جب ہم کوئی بھی کمبینیشن لے لیں تو وی گیٹ اے لینئر ٹرانسفارمیشن. لینئر ٹرانسفارمیشن میں اوریجن میپس ٹو اوریجن, لائنس میپ ٹو لائن, پیراللزم جو ہے آف دا لائن دیٹ از پریزروڈ, ریشیوز جو ہیں وہ بھی سیم رہتی ہیں اور کلوزڈ انڈر کمپوزیشن یعنی اگر ہم نے ایک پوائنٹ ریئل بنا لیا ہے تو ریئل میں ہی ہمارا آنسر ملتا ہے. افائن ٹرانسفارمیشن جو ہیں دے آر دا کمبینیشنز آف لینئر ٹرانسفارمیشنز اینڈ ٹرانسلیشن.
یعنی اگر اس میں ہم ٹرانسلیشن ایڈ کر دیں تو ٹرانسفارمیشن جو ہے دیٹ بیکمز افائن. افائن ٹرانسفارمیشنز جو ہیں دے اوبے دا فالوئنگ. اس میں جو فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اوریجن ہے دیٹ ڈزنٹ میپ ٹو اوریجن نیسیسریلی. باقی کی چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح رہتی ہیں. لائنس کو پیرلزم پرزرو رہتی ہے, ریشوز مینٹینڈ رہتی ہیں, اینڈ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اینڈ لاسٹلی وی ڈسکسڈ پروجیکٹیو ٹرانسفارمیشنز. پروجیکٹیو ٹرانسفارمیشنز میں پروجیکشن پلس افائن ٹرانسفارمیشنز کو اگر ہم کمبائن کر دیں تو دیٹ وڈ جنرلی بی کہ اس میں میٹرکس کی ہر جگہ پہ وی ول ہیو سم ایلیمنٹس. تو پروجیکٹیو ٹرانسفارمیشنز میں چونکہ افائن بھی شامل ہے تو اوریجن ول ناٹ میپ ٹو اوریجن, لائنس ریمین لائنس, پیرللزم از ناٹ پرزروڈ, اینڈ ریشیوز ڈو ناٹ ریمین سیم, بٹ اٹ از کلوزڈ انڈر دیٹ کمپوزیشن کہ اس کا جو ٹائپ ہے دیٹ ریمینز دا سیم. So that was basically what we discussed in first half of this course. In next class we will take کہ ہم نے باقی کے کورس میں کیا کیا چیزیں دیکھی تھیں. We will have a quick look on those. So until next class, it's goodbye.